آج کمیشن نے پھر یہ میرے سے پوچھا کہ آپ کو کوئی اینٹی کرپشن والوں سے جو کیس ہے کوئی آپ کو کانٹیکٹ کیا گیا. میں نے ان کو وہی بتایا کہ آج تک ہمیں کچھ پتہ نہیں آفیشلی کیا کیس ہے, کیا ہوا ہے. میں نے درخواست یہ کڈنیپنگ کے بعد ملتان جو لاہور بینچ ہے ملتان میں ادھر درخواست دی تھی, ادھر ڈائریکشن گئے تھے ایس کو کہ آپ انوالو کریں ان کو اور پروسیڈ کریں اس کے بعد. لیکن اس کے باوجود لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے ملتان بینچ کے کوئی کانٹیکٹ ہم سے نہیں ہوا, نہ میرے وکلا سے ہوا ہے نہ میرے ساتھ ہوا ہے. اور ہمیں تو خبریں ادھر ادھر سے پتہ چلتی ہیں کہ جی آپ کو ایف آئی آر میں ڈالا گیا اپریل میں پہلے, اور اب میں نے سنا ہے کہ ملتان برانچ میں جو پٹواری تھے جو اوریجنل ایف آئی آر میں تھے انہوں نے بھی کیس داخل کیا ہے کواشمنٹ کا. اس کی بھی رپورٹ آنی تھی 2 جولائی کو. ہم کوشش کریں ہمیں پتہ چلے. تو مطلب ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی اور واضح ہو گیا ہے کہ یہ ساری ایک سیاسی اور یہ وکٹمائزیشن کہہ لیں یا پریشر ڈالنا یا خوف ڈالنا یہ اس کے ذرائع چل رہا ہے. یہ کارروائی میں کوئی نہ قانونی چیز ہو رہی ہے جیسے کہ فیصل نے آپ کو بتایا, نہ قانونی طریقہ کار چل رہا ہے, نہ کوئی قانون کے دائرے میں رہ کے کوئی ایکشن لے رہا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کا ایجنڈا جو ہے, اور امپورٹڈ حکومت کے جو ہینڈلرز ہیں ان کا ایجنڈا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو آپ ٹیررائز کرو, آپ خوفزدہ کرو اور اس سے لوگ خوفزدہ ہوں گے. لیکن آپ نے دیکھ لیا ہر روز ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں عمران خان کے جلسوں پہ. نہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ خوفزدہ ہے نہ لوگ خوفزدہ ہیں. وہ خوف کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں کیونکہ قوم کو پتہ ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے, ہمیں امریکہ کی غلامی نہیں چاہیے. اور یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے ان کا مقصد آنے کا صرف تھا کہ اپنے کرپشن کے کیسز ختم کر دیں اور باقی امریکہ کے سامنے لیٹ جائیں. جو امریکہ کہے وہ آپ کریں. اور ابھی ہندوستان کے ٹی وی آپ دیکھیں تو خبریں آ رہی ہیں کہ واہ واہ شہباز شریف ٹریڈ پھر سے کر رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ. آپ دیکھیں پوری ساؤتھ ایشیا میں ہندوستان کے علاوہ روس سے سستا تیل لوگ خرید رہے ہیں, گندم خرید رہے ہیں. لیکن یہ حکومت کیونکہ امریکہ کے پریشر میں ہے, ان کی سازش سے آئی ہے پاور میں, تو وہ نہ تیل سستا خرید کے لوگوں کی تکلیفوں کو ختم کر رہے ہیں نہ گندم خریدنا چاہ رہے ہیں. وہ خوف زدہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ امریکہ کوئی کچھ کر نہ دے. اور اس کے باوجود آئی ایم ایف سے ابھی تک کچھ نہیں انہیں ملا. لوگوں کو پیستے جا رہے ہیں بڑھتی قیمتوں سے, لیکن آئی ایم ایف سے ابھی کچھ نہ ملا. تو مجھے نہیں سمجھ آتی پورے ملک کی معیشت کو تباہ کر کے, ملک کو تباہ کر کے یہ آئی ایم ایف سے کیا لیں گے؟ امریکہ کی غلامی ملے گی؟ یہ ہمیں نہیں منظور. تھینک یو سر, ویری کائنڈ.